اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وبخیر ناصر ومعین۔ تمام تر حمد و ثنا اس خالق لم یزل کے لیے جو خالق ارض و سما ہیں، وہ ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی اول نہ تھا، اور ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کے آل پاک پر اور اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وہ موضوع ہے کامیابی قسمت سے نہیں بلکہ محنت سے ملتی ہے۔ آج کے معاشرے کی طرف اگر متوجہ ہو جائیں تو بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو ایک یا دو مرتبہ ناکام ہونے کے بعد پھر وہ اپنی ناکامی کو جو ہے چھپاتے ہیں، بلکہ ناکامی جو ہے قسمت کی طرف کہتے ہیں یہ قسمت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اس کا پورا دار و مدار اور اس کا ضامن جو ہے وہ قسمت کو ٹھہراتے ہیں کہ ہماری قسمت میں نہیں ہے اور ہم یہ نہیں کر سکتے، پھر اس کے بعد نا امیدی ہوتی ہے، پھر اس کام کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس طرح بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو محنت سے کتراتے ہیں، محنت سے دور رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو کچھ قسمت میں لکھا ہے وہی ہوتا ہے۔ جبکہ بہت سارے مقامات پر علماء کرام نے قرآن مجید کے اندر خود بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس للانسان الا ما سعی، اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ انسان کو وہی ملتا ہے جتنا وہ محنت کرتا ہے۔ اور علامہ اقبال کا وہ شعر، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیر نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازوں کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ علامہ اقبال یہی کہتے ہیں کہ انسان تقدیر کو بدلنے والا ہے۔ یہ تقدیر انسان کی بنی نہیں ہوتی بلکہ انسان تقدیر خود بناتا ہے، اور اسی تقدیر کی تبدیلی بھی انسان کے اختیار میں اللہ نے دیا ہے۔ انسان اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی محنت کے ذریعے سے اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ لہٰذا اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، ممتاز ریسرچ اسکالر ہیں جناب سید احسن رضا نقوی صاحب، ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، اور اس موضوع پر گفتگو کا سلسلے کا آغاز باقاعدہ میں کرنا چاہوں گا۔ اور سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خود کامیابی اور محنت اور قسمت، یہ جو تین الفاظ استعمال ہوئے یہاں پر، کہ بعض لوگ کہتے ہیں چونکہ اس کا تعلق، کامیابی کا تعلق قسمت سے ہے، اور بعض کہتے ہیں کامیابی کا تعلق محنت سے ہے۔ تو سب سے پہلے تو ڈیفائن کریں کہ خود محنت کیا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر اس کی کیا اہمیت بیان ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، فیس ٹی وی کا، کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں دعوت دی۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کامیابی سے کیا مراد ہے اور محنت سے کیا مراد ہے، دیکھیں آپ نے خود ابتدا میں یہ جملہ کہا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے نہیں ہے مگر یہ کہ وہ خود محنت کرے اور وہ خود کام کرے۔ کام سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم قرآن اور حدیث اور سنت کا مطالعہ کریں اور دیکھیں تو ہمیں یہ واضح ہوتا ہے اور ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ کام ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان اپنے مقصد تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے، یا انسان اپنے موٹیو تک، اپنے ہدف تک، اپنے آبجیکٹو تک کہ جو اس نے سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اس عمل کے ذریعے، اس حرکت کے ذریعے، اس موومنٹ کے ذریعے انسان اس مقصد تک پہنچ جائے۔ یہ ہے کام۔ کام کی دو قسمیں ہیں، اچھا کام بھی ہے اور برا کام بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قسمت ساتھ نہیں دے رہی، تو پہلے تو میں یہ جملہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں کلیئر کر دوں کہ قسمت ساتھ نہیں دے رہی۔ ہمارے جو نوجوان اسٹوڈنٹس ہیں اور جو نوجوان نسل ہے، ینگ جنریشن ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ ہماری ایک نہیں سنتا ہے، یعنی سارے سال وہ پڑھتے ہیں اور پھر آخر میں اگر کسی وجہ سے ان کے نمبر کم آتے ہیں یا وہ فیل ہو جاتے ہیں یا وہ رہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری ایک نہیں سنتا ہے۔ تو ہم ان کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جناب اگرچہ کہ یہ محال ہے کہ اللہ آپ کی ایک نہیں سنتا، اللہ آپ کی سنتا ہے، شہرہ کے حیات سے قریب ہے، لیکن اگر اللہ آپ کی نہیں سنتا ہے، چلے مان لیا، تو کیا آپ اللہ کی سنتے ہیں؟ کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمیں اللہ کی سننی چاہیے، تو اللہ تو ہماری ویسے ہی سن ہی رہا ہے۔ جی بالکل، یہ کوئی جو ہے وہ یہ تو 2 + 2 = 4 کی طرح بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے۔ بال دیوار پر ماریں گے تو بال واپس اسی رفتار سے واپس آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نوجوانوں کو یہ موٹیویشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی مانیں،
اللہ کے معنی یعنی کیا کہ نماز روزہ عبادات تو کرنی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. اچھا، جو چیزیں آپ کو کہی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ محنت کریں، آپ کام کریں، آپ کام سے جو ہے وہ جینا چرائیں، آپ سستی اور کاہلی کو جو ہے وہ ختم کریں اور اپنے پاس سے جو ہے وہ نیگیٹ کریں اور ختم کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بیٹھیں اور بیٹھے رہے، آپ کو جو ہے وہ ساری زندگی سیٹ مل جائے گی. آپ کو ہر چیز خود بنانی ہے. ہاں، آپ نے محنت کرنی ہے، نتیجہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے، نتیجہ اللہ جو ہے وہ جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ کرے گا. ہمیں اگر تاریخ میں ہم دیکھیں اور غور کریں تو ہمیں نظر آتا ہے انبیاء علیہ السلام کام کیا کرتے تھے، فارغ نہیں بیٹھتے تھے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور فرشتوں سے ہم کلامی ہوتی ہے، جبرائیل بار بار آتے ہیں، تو نبی کریم کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بزنس کرتے تھے؟ جناب خدیجہ کا وہ سب کے ذہنوں میں ہے، تجارت کیا کرتے تھے؟ نہ کرتے. یا بکریاں وغیرہ چرایا کرتے تھے؟ نہ چراتے. یہ اصل میں ہمارے لیے درس ہے، ہمارے نوجوان دوستوں کے لیے یہ درس ہے. آپ دیکھیں حضرت ادریس علیہ السلام واز اے کلوتھ مرچنٹ، وہ لباس سیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، جناب آدم بھی زراعت کے پیشے سے وابستہ تھے. صحابہ کرام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ مختلف شعبوں سے وابستہ تھے. چونکہ وقت کم ہے اور میں صرف سرسری پیش کر رہا ہوں. اگر ہم اہل بیت اطہار کی طرف جائیں صحابہ کے ساتھ ساتھ، تو وہ بھی جو ہے وہ ہر شخص اس میں سے کام کیا کرتا تھا، کام سے جی نہیں چرایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو کام کیا جائے گا تو پھر انسان اس فیلڈ میں یا اس زندگی کے مرحلے میں آگے جائے گا. جیسے کہ ہم نماز انجام دیتے ہیں، ہم عبادتیں انجام دیتے ہیں، یہ بھی کام کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. ٹھیک ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، وہ تو پڑھنی ہی ہے. لیکن جو چیزیں آپ کو اپنی دنیا میں کام آنے والی ہیں نماز عبادات کے علاوہ، ان میں سے ایک ہے کام اور محنت. آپ نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو اور یہ کہو کہ نہیں میں کام نہیں کروں گا، میں کچھ نہیں کروں گا، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ جو ہے وہ لباس دینے والا ہے، اللہ سارے معاملات صحیح کر دے گا، تو ایسا نہیں چلے گا. ہمیں جب تک ہم محنت کی طرف نہیں جائیں گے، جب تک ہم کام کی طرف نہیں جائیں گے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسے توکل کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ ہے اور اللہ پر توکل رکھنا ہے، اور اس رزق کی جو ہے ذمہ داری اللہ کی ہے، اور اس نے کہا کہ میں دوں گا اور کسی طرح بھی دوں گا. پتھر کے اندر بھی کیڑے کو رزق دینے والے ذات ہے پروردگار کی. تو اللہ تعالیٰ ایک طرف تو اس کی ذمہ داری ہے، اللہ نے خود کہا ہے کہ بھئی رزق میں نے دینا ہے انسان کو. دوسری طرف توکل کا، دوسری طرف توکل کا لفظ ہے، توکل بھی کرنا ہے. پھر اس کے بعد محنت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے محنت بھی کرنی ہے، پھر توکل بھی کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس کا نتیجہ کہ آپ کی محنت جو کچھ بھی ہوئی ہے اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ دے گا. تو آج کے زمانے میں جو ہمارے خاص کر اگر اسٹوڈنٹ کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں، وہ طلبہ جو امتحانات کی تیاری کرتے ہیں، اس کے بعد جب محنت بھی کرتے ہیں، ان کے حساب سے انہوں نے محنت بھی کی ہوتی ہے، اور بعد میں جب محنت کے بعد ان کا نتیجہ صحیح نہیں آتا تو پھر کہتے ہیں دیکھو محنت کرنے کی ذمہ داری اللہ کے اوپر. جی، وہ سارا کہتے ہیں کہ محنت کے بعد کچھ نہیں ملا. اصول یہ ہے کہ چلیں ہم اگر میں اپنی طرف سے کہوں گا تو ہو سکتا ہے اس میں مسٹیک ہو، غلطی ہو، لیکن ایک ایسی حدیث کی جو ہر ایک کے درمیان قابل قبول ہے. ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا مختصراً، اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی سواری باندھ کر نہیں آیا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں سواری کو پہلے باندھوں اور پھر اللہ پر توکل کروں کہ اس کو چوری کر کے کوئی نہیں لے کے جائے گا، یا اس سواری کو وہیں چھوڑ دوں، درخت سے نہ باندھوں اور ڈائریکٹ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ جاؤں اور اللہ پہ توکل کروں کہ یہ اس کو کوئی لے کے نہیں جائے گا. نبی کریم نے کہا کہ آپ توکل کریں، پہلے سواری کو باندھیں. ٹھیک ہے، کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ پہلے آپ کام کریں، کام کرنے کے بعد آپ نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. توکل اللہ پہ کب کرنا ہے؟ کہ پہلے آپ کام کریں گے. ہمارے نوجوان دوست، بعض اوقات قسمت ایسی چیز ہے کہ انسان اگر کچھ نہ بھی کرے، ہم اس قسمت کی بات نہیں کر رہے کہ انسان نے 100 روپے کا ٹکٹ خریدا، اس سے 5 کروڑ روپے کا انسان کا انعام نکل آیا، تو انسان نے کچھ کام نہیں کیا، یہ ہے قسمت. ہم اس قسمت کی بات نہیں کر رہے. اچھا، اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، پروگرام امید نجات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم، اور آج ہماری گفتگو ہے کامیابی قسمت سے نہیں بلکہ محنت سے ملتی ہے. اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ریسرچ اسکالر سید احسن رضا نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ قسمت کا جو بعض اوقات کے نا قسمت کا رونا، تو ہمارے خاص کر اسٹوڈنٹ کے اندر، طلباء کے اندر بھی یہ چیز بہت زیادہ ہے، اور قسمت
خود ایک اتنا بڑا وسیع موضوع ہے کہ اس پہ کئی گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن اس مختصر سے وقت میں بھی بیان کیجیے گا کہ قسمت ہے کیا، اور یہ کہ طوطا جو ہے وہ کہیں کاغذ نکال کے بتاتا ہے کہ بھائی آپ کے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یا ہاتھ دیکھ کر کے اس طرح انسان اس طرح متوجہ ہے کہ میرے ہاتھ کی لکیروں میں یہ لکھا ہوا ہے اور فلاں جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے، طوطے نے یہ نکالا ہے. کہاں گئے ہم لوگ؟ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیے قسمت کہتے ہیں کہ قسمت دو طرح کی ہے. اچھا، لفظ قسمت کو پہلے ادبی لحاظ سے اور ذرا آگے بڑھائیے. علم کلام کی ایک ٹرمینالوجی ہے، اسے کہتے ہیں تقدیر. ٹھیک ہے، تقدیر کی دو قسمیں ہیں، لوح محفوظ اور لوح محو اثبات. یعنی دو چیزیں ہیں. ایک وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ کے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ فلاں صاحب کو فلاں موقع پر وفات پا جانی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے، چاہے صدقہ دے دے، چاہے ماں گڑ گڑائے، موت تو آنی ہے. چونکہ کاز اینڈ افیکٹ تھیوری ہے، علت اور معلول کا قانون ہے، تو ہر شخص کو موت آنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے لوح محفوظ، یہ نہیں بدل سکتا. ایک ہے لوح محو اثبات، یعنی کہ آپ کے اچھے کام کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں کی لکھی ہوئی تقدیر چینج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ مثلا صدقہ دے دیں تو آنے والی موت ٹل جاتی ہے. ٹھیک ہے، سب کے ذہنوں میں واقعات ہیں ہمارے ناظرین، بلائے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں وغیرہ. ٹھیک ہے، تو لوح محو اثبات چینج کرنے کا اختیار اللہ نے انسان کے پاس دیا ہے. وہ کیسے دیا ہے؟ صرف دعا کے ذریعے. جی ہاں، دعا کرے گا تو بھی انسان کے نامہ اعمال بہتر ہو سکتے ہیں. استغفر اللہ کہے گا تب بھی. یہ بھی کام ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی محنت کر رہا ہے انسان، ظاہر ہے ٹائم دے رہا ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس سے نہیں کام ہوگا، بلکہ انسان کو محنت کرنی پڑے گی، کام کرنا پڑے گا، تاکہ اس لوح محو اثبات میں انسان اپنی نیکیاں درج کروا سکے اور برائیوں کو وہاں سے نگیٹ کروا سکے. ٹھیک ہے، اب جو قسمت ہے، ہم بریک پہ جانے سے پہلے میں یہی عرض کر رہا تھا کہ قسمت اگر اللہ نے لکھ دی ہے کہ یہ شخص ساری زندگی غریب رہے گا، ٹھیک ہے، پھر بھی انسان کے لیے لازم ہے کہ انسان کوشش کرے اور محنت کرے اور اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ لوح محو اثبات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر انسان محنت کرے گا تو اس کی غریبی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، خود ہمارے لیے ایگزامپل خود صدقہ ہے. صدقہ ہے، بالکل صدقہ ہی بتا رہا ہے کہ انسان اپنی قسمت میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں اس کو بھی تبدیل کر سکتا ہے. جیسے رد البلا، رد البلا، تو اس کا مطلب ایک بلا نے آنا تھا، ایک مصیبت نے آنا تھا، لیکن صدقے نے روک دی. صدقے کی وجہ سے وہ چیز جی ہاں رک گئی. یہ ہمیں بتا رہی ہے چیز کو. جی یہی ہمیں فلسفہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے اپنی آنے والی مشکلات کو، بلاؤں کو، پریشانیوں کو، پرابلمز کو، ایشوز کو جو ہے وہ پہلے سے ریزالو کر سکتے ہیں. اب ایک انسان بغیر محنت کیے ہوئے امیر ترین آدمی بن جائے، ٹھیک ہے، اچھا اس کا جیسے کہ میں بیان کر رہا تھا کہ لاٹری نکل آئے بالفرض، تو یہ انسان نے محنت نہیں کی ہے، یہ تقدیر الہی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو دے کر آزمانا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، کسی سے لے کر آزما رہا ہے، اس سے مال لے کر، اولاد کو لے کر، اس کو بھوک میں ڈال کے. ٹھیک ہے، تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، محنت کرتے رہنا چاہیے، کام کرتے رہنا چاہیے اور اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے، دین کے لیے خدمت کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، کام کے حوالے سے بلکہ روایت کا جملہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی عین عبادت ہے. اور ظاہر ہے جو رقم ہماری جیب میں ہوتی ہے، نوٹ، اس پر بھی لکھا ہوتا ہے حصول رزق حلال عبادت ہے. اللہ کے نبی کا فرمان القاسم حبیب اللہ، القاسم حبیب اللہ، بالکل اللہ کا دوست ہے کمانے والا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محنت اور کام سے انسان کی زندگی بنے گی، جنت بھی بنے گی، جہنم بھی بنے گا. کام اچھا ہوگا تو جنت ہوگی اور کام برا ہوگا تو جہنم کے اندر انسان کو پھینک دیا جائے گا. خاص طور پہ میں نوجوان دوستوں کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ کام سے جی نہ چرائیں. ٹھیک ہے، آج کل کے دور میں چلیں ایک بات اور ذہن میں آگے پیش کر دیتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان دوست ہیں وہ جمپ لگا کے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو تھرو پراپر چینل طریقہ کار ہے، پڑھ لکھ جانے کے بعد، تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان محنت کرے، ترقی کرے اور پھر اس کے بعد اس اسٹیج پر پہنچ جائے. آج کل کے زمانے میں یہ جو سوشل میڈیا ہے اور موبائل فون کا زیادہ استعمال ہو گیا ہے، ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال ہو گیا ہے، تو نوجوان دوست گھروں میں رہ کر ہی انٹرنیٹ کے ذریعے پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا بالآخر اس کے فوائد ہوں گے، یقیناً ہوں گے، لیکن کہیں نہ کہیں آ کر انسان ضرور پھنس جاتا ہے کیونکہ اس نے پہلے سے محنت نہیں کی ہوئی ہوتی. اگر ہمارے یہاں سفارش کا کلچر ہے،
ٹھیک ہے. ایک آدمی جو کہ میٹرک فیل ہے اس کو اگر پی ایچ ڈی کی جاب کی طرف بھیج دیا جائے تو بھلے اس کی سفارش کے ذریعے وہ وہاں پہنچ جائے گا لیکن وہ ویسے ڈیلیور نہیں کر پائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں محنت نہیں کی ہوئی ہوتی ہے اور کام نہیں کیا ہوا ہوتا ہے. تو لازمی امر یہ ہے کہ یہ محنت یہ کام انسان کو باوقار بھی بناتا ہے, انسان کو ترقی کی منزل پر بھی پہنچاتا ہے, انسان کی نشو و نما, انسان کے پرسنل گروتھ میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ وہ محنت وہ کام دوسروں کے کرداروں میں بھی جھلک میں آتی ہے. یہی کام حضرت انسان انجام دیتا ہے تو پھر دوسرے اس سے استفادہ کرتے ہیں, دوسرے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. اگر اساتذہ پڑھے لکھے ہوں گے تو یقیناً پڑھے لکھے کیسے ہوں گے؟ کام اور محنت کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے یقیناً وہ چیز ان کے شاگردوں میں, اسٹوڈنٹس میں بھی آئے گی. تو اس چیز کو فوکس رکھیں, اس چیز پر غور کریں. ہمارے نوجوان دوست, ہمارے اسٹوڈنٹس اور وہ ینگ جنریشن کہ جو انگزائٹی کا شکار ہو جاتی ہے, پریشان ہو جاتی ہے کسی کام کو انجام دیتے ہوئے, وہ چاہتے ہیں کہ بس کام ہمارے مطلب کا ہو, نتیجہ وہ ہو کہ جو ہم چاہتے ہیں. نتیجہ بھی اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. نہیں, نتیجہ خدا کے پاس ہے. آپ کے ہاتھ میں صرف محنت ہے, جیسے کہ آپ نے آیت تلاوت کی, وان لیس للانسان الا ما سعی. آپ کے لیے صرف کوشش اور کام اور محنت ہے. آپ نے کوشش کی, کام کی, محنت کی, بس نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب ہو سکتا ہے کہ جو نتیجہ آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ نتیجہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. وہ چیز تو انسان نہیں جانتا نا. تو انسان اس چیز راضی بھی رضا رہے. ٹھیک, یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کو انسان کے لیے پسند کرتا ہے اسی چیز کے لیے جو وہ انسان راضی. بہت شکریہ محترم جناب احسن رضا نقوی صاحب, آپ تشریف لائے اور بہت اچھی گفتگو فرمائی. ناظرین کرام, میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ محنت کرے اور محنت کے بعد نتیجہ خدا کی بارگاہ میں ہے, خدا سے نتیجہ طلب کرے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی نتیجہ ملتا ہے. اگر انسان جو ہے وہ اپنی قسمت پہ رونا شروع کر دے کہ میری قسمت میں لکھا ہوا ہے, میری قسمت میں ناکامی ہے, تو ابھی جیسے بیان کیا کہ قسمت جو ہے انسان خود بدل سکتا ہے, اس میں تبدیلی لا سکتا ہے اپنے عمل کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے سے, اپنی محنت کے ذریعے سے. تو یہ کامیابی کا دار و مدار قسمت پر نہیں ہے, کامیابی کا دار و مدار محنت پر ہے. ناظرین کرام, میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے ہمارے اس پروگرام کو لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے قیمتی آراء سے ہمیں ضرور نوازیے گا, اس لیے کہ آپ کے قیمتی مشوروں سے ہم اپنے پروگرام کو بہت بہتر سے بہتر انداز میں, مزید بہتر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. ناظرین کرام, یہاں پر پروگرام امید نجات کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر رجوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.